معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل پر آپ حضرات کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلامی معلومات اور سنت وظائف حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کو ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو اللہ کے ناموں میں سے 5 ناموں سے مشکلات، غم، پریشانیاں دور کرنے اور رزق میں برکت حاصل کرنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، ورنہ آپ کو پورا طریقہ معلوم نہیں ہوگا اور ادھورے عمل سے فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ کے نام میں بہت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں بہت ہی بابرکت ہیں، اور ہمیں اللہ کے صفاتی ناموں سے بھی اللہ کو پکارنا چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے سورہ اعراف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے نام ہیں، اس سے اللہ کو پکارا کرو۔ اپنی ہر مشکل میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور گڑ گڑانا چاہیے۔ یہ تمام انبیاء اور رسول کا طریقہ رہا ہے، اور تمام نبیوں نے یہی اپنی امتوں کو تعلیم بھی دی ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور اللہ ہی تمام کاموں کو بنانے والا ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں، باقی تمام مخلوق اسباب کی محتاج ہے، اور اللہ نے تمام کائنات کو بنایا، اتنی بڑی کائنات کو بنایا بغیر کسی مٹیریل کے، تو وہ اللہ بھی ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں اور ہماری تمام الجھنوں مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کا یہی عقیدہ و نظریہ ہونا چاہیے کہ تمام کام بنانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ورنہ ایک مسلم اور غیر مسلم میں کسی قسم کا فرق نہیں رہے گا۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ بھی جوڑا ہے اور بغیر اسباب کے ساتھ بھی۔ اللہ کبھی اپنی قدرت کا اظہار بھی فرما دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ناموں میں سے اس ویڈیو میں آپ حضرات کو 5 ناموں کے فضائل اور برکات کے متعلق بتاؤں گا، جس سے ہم اپنی دنیاوی مشکلات، غم، دل کے شکوک و شبہات، دنیاوی آفتوں اور دل کی روحانی بیماریوں کو دور کر سکیں گے۔ اللہ کے ناموں میں سے پہلا نام وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اس کو بکثرت پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص لا علاج ہو اور اطباء اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہوں، تو وہ بکثرت یا اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد شفا یابی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے ناموں میں سے دوسرا نام الرحمن ہے۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھے گا، اس کے دل سے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی سختی، غفلت دور ہو جائے گی۔ اور اللہ جل شانہ کا تیسرا صفاتی نام الرحیم ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا، وہ تمام دنیاوی آفتوں اور برے کاموں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور تمام مخلوق اس پر مہربان رہے گی۔ چوتھا نام اللہ جل شانہ کا وہ الملک ہے۔ اس کو دوسری طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں، المالک بھی پڑھ سکتے ہیں، الملک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو مالدار اور غنی ہونا چاہتا ہے، وہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا مالک کو کثرت سے پڑھے، کچھ ہی عرصے میں اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اسے غنی فرما دیں گے۔ اور القدس یہ اللہ کا 5واں صفاتی نام ہے۔ جو شخص روزانہ زوال کے بعد اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ اس کے دل کو روحانی امراض سے پاک رکھے گا۔ اور ان وظائف کی شرط آپ لوگ یاد رکھیے کہ وہ یقین ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب اللہ جل شانہ کی ذات پر یقین نہ ہوگا، کوئی عمل اپنا اصلی اثر نہیں دکھائے گا۔ اپنی دعاؤں اور حاجات کی قبولیت کے لیے میری اس ویڈیو کو دیکھیے، جہاں آئی بٹن نظر آ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں نے دعا کی خاص قبولیت کے وقت کے بارے میں بتایا ہے، اس کو بھی واچ کیجیے اور دوسروں تک پھیلائیے، تاکہ ہمارے کسی عمل سے کسی کی دنیا اور آخرت بن جائے، تو یہی ہماری آخرت میں کامیابی کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔